صاحب اب ذرا کچھ سیاست کے اوپر ہم ملک کی بات کر لیتے ہیں. افسر شاہی کا کیا معاملہ ہے؟ کام کیوں نہیں کر رہی؟ وجہ نہیں دیکھیے وہ افسر شاہی کا موقف یہ ہے، وہ کل تو چودھری صاحب سے بات نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے آج میری ان کی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. ٹھیک ہے. افسر شاہی کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو نیب کا دباؤ ہے، ایک میڈیا کا دباؤ ہے، اور کوئی کام ہم کرتے ہیں اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں، ایک مستقل نفسیاتی دباؤ میں عدالتوں کا دباؤ ہے، نیب کا ہے، میڈیا کا ہے، اور کریم آتی تھی کبھی معاشرے کی، اس میں اب لوگ نہیں آ رہے، اور ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے اس میں حکومت کی، ایک شدید دباؤ میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بل آ گیا ہے جس کے نتیجے میں جج جیسے اختیارات مل گئے ہیں اپنا استحقاق بل کے بات کر رہے ہیں اسپیکر کو. استحقاق بل کے بعد چودھری پرویز الہی سے آپ میری بات ہوئی، میں نے ان سے ظاہر ہے پوچھا کہ بھئی یہ سول سروس کے اعتراضات، انہوں نے کہا کون سی نئی چیز ہم نے کی؟ میرے لیے تو بڑا انکشاف تھا، ہم نے کون سی نئی چیز کی ہے؟ اچھا 1988 سے دستور کی دفعہ 166 کے تحت صوبوں کو اس پہ قانون سازی کرنی تھی، 88 میں پختونخوا نے یہ قانون سازی کر دی. اچھا. اور انہوں نے کہا ہمارا قانون پختونخوا کے قانون کے مقابلے میں نرم ہے، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی ہے انہیں پہلے سے یہ اختیارات حاصل ہیں. ہم نے پختونخوا اسمبلی کے اور سینٹ کے اور اس کی پیروی کی ہے قومی اسمبلی کی، اور پختونخوا سے نرم تر ہے. مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے افسروں کو، وہ آتے نہیں. ٹھیک. اب صرف یہ ہوگا کہ انہیں آنا پڑے گا، اور یہ ایک طرح کا دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو جیل بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں، مجھ سے کہا کہ میں نے کس طرح حکومت کی، میں افسروں کو جیل بھیجتا تھا، یا انہیں تنگ کرتا تھا، یا ان کی توہین اور تحقیر کرتا تھا، یا ان کی تذلیبات. تو ان کی ٹھیک ہے کہ وہ تھپکی دے کے کام کراتے تھے زیادہ تر، اور سرزنش کم کی جاتی تھی، تبادلے کم ہوتے تھے. پرویز الہی کے دور میں سب سے کم تبادلے ہوتے تھے، سب سے کم سزائیں دی جاتی تھی. اور یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے یہ ایک نفسیاتی خوف کی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کو جیل بھیج کے کیا کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وضاحت کریں. اگر ان کا موقف ٹھیک ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو موسٹلی یہی ہے کہ وہ اس کو سرزنش کر دی جائے گی. اس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے صوبائی حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ 1122 جو پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی ادارہ، ایسا ہی کہا انہوں نے، باقی مثالی ادارہ 1122 کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں، اور اس کے کارکنوں کی بڑی تقریب ہے معاشرے میں. انہوں نے کہا کہ وہ بہت سی جگہوں پہ تحصیلوں میں اس کی ایکسپینشن ہونی تھی. اچھا. اور وہ رکا رہا معاملہ، اس لیے کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری اسے ڈیل کرتا ہے، اس نے اہمیت نہیں دی معاملے کو. تو پھر جب ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، جب بجٹ کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے اسی وقت اسپیکر دباؤ ڈال سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بجٹ اس کا منظور ہو گیا، اس کو کہا اس کا سروس سٹرکچر ہی نہیں تھا، اس کے ملازمین کو تحفظ ہی حاصل نہیں تھا. اب اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل ہے، سروس سٹرکچر بن رہا ہے. وزیر آباد کے اس کا مسئلہ تھا امراض قلب کارڈیالوجی ہاسپٹل کا، تو اس کے 72 کروڑ روپے جاری کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے، مگر جاری ہوئے نہیں. وہ جا کے سال کے آخر میں جب ہم نے دباؤ ڈالا تو جاری ہوئے. کام نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایک نقطہ پہ دونوں متفق ہیں. سول سروس بھی کہتی ہے کام کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اس حد تک ہم ان سے متفق ہیں کہ قانون کے دائرے میں انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے. قانون کے دائرے کے اندر کہ سول سروس آزاد ہی نہیں ہے تو وہ کرے گی کیا کرے گی پھر؟ اگر ان کی ایک گردن ایک طرف سے ایک ٹھیکیدار کے لیے 3 دن 50 افسر بلا لیے ہائی کورٹ نے. اب عدالت کا حق ہے، ہم عدالت کو کوئی منع تو نہیں کر سکتا. نہ آتے تو وہ ان کی توہین عدالت ہوتی. ٹھیکیدار کا بل پہ نہیں ہوا. اچھا، یعنی گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پہ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہیں، وفاق سے بھی کوئی آئے، چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ بھائی کوئی سول سروس کے لیے کون سے وہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ بہترین طور پہ پرفارم کر سکے. مستقل ایک گیس کی پائپ لائن نہیں بچھ رہی، ٹرمینل نہیں بن رہے، کام تو نہیں ہو رہا نا.
اور اب خدا خدا کر کے صورتحال بہتر ہونی شروع ہوئی تھی، اب پھر ایشوز. ٹھیک ہے ہارون صاحب، میں آگے بڑھوں گی، مگر آپ نے ایک خبر بریک کی تھی، 9 افسران کے جاسوسی کے مرتکب ہوئے اور پکڑے گئے، ان کے معاملے میں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے غالباً. وہ کینی صاحب جو تھے نا، ان کا عہدہ تھا بریگیڈیئر نہیں کرتا، نہیں عرفان کینی صاحب. ہاں، لیفٹیننٹ کرنل کا تھا. ٹھیک ہے، بس یہ آپ تصحیح کرنا چاہ رہے تھے. چلیں ابھی ہارون صاحب، مجھے بھی ایک چیز کے بارے میں آپ سے بڑی شدت سے پوچھنا ہے. ابھی پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے، عطا طاہر صاحب نے، اسما بخاری صاحبہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ 30 مرتبہ شہباز شریف کو جیل بھیجا جائے گا. ایسا ہوا تو سخت رد عمل آئے گا. کیا سخت رد عمل؟ کیا کریں گے وہ 35 ارب روپے بتائیں نا کہاں سے آئے ہیں. یہ تو خیر قانون کا مسئلہ ہے، یہ نیب جانے اور عدالتیں جانے اور حکومت جانے اور اپوزیشن جانے، باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں، کیا کریں گے؟ اسماعیل گجر والا کام کریں، انڈیا کی فوج بلا لیں گے. کیا کریں گے؟ اس 35 ارب روپے کا کوئی حساب دے نا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بات تو آپ کی بالکل تو صحیح ہے. باقی سخت رد عمل ہے تو سخت رد عمل ہی دیتی ہے اپوزیشن. نرم بھی کبھی اپوزیشن نے رد عمل دیا. چونکہ اس معاملے میں نیب انوالو ہے، ایف آئی اے ہے، تو ہارون صاحب فواد شاہد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب سے، اس کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ مشاورت کرے گی شہباز شریف صاحب سے؟ مشاورت تو فواد صاحب سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. مشاورت تو کرنی چاہیے، وہ بھی بنائیں گے، وہ بھی اسی نام سے بنائیں گے، سرٹ کے نام سے، اور پھر ان میں باہم رابطہ رہے گا، اور اس کے لیے تربیت دی جائے گی آئی ٹی کے ماہرین کو، سائنسدانوں کو. اچھا، نظام وضع کیا جائے گا تاکہ یہ قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرسری خیال ہے، ماہرین اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اگر ہم پہلے خیال لیا ہے، ورنہ کسی سے بات کرتے کہ اس کو سلامتی کونسل میں اٹھایا جانا چاہیے. یہ تو بہت بڑا کرائم ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، اور جو پیگاسس کے حوالے سے انڈیا نے کیا ہے، جو انڈیا نے کیا ہے. نہیں، وہ ان تمام ملکوں نے جنہوں نے یہ خریدا اور استعمال کیا جاسوسی کے لیے. یہ تو امریکہ احتجاج روس سے کر رہا ہے، تو اسرائیل سے کیوں نہیں احتجاج کرتا؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام جن ملکوں کے پاس پہنچا ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کی، حریف ممالک کی اگر جاسوسی کیا ہے، تو وہ تو ایک بڑے بین الاقوامی، یہ تو دنیا میں فساد پھیلانے والی بات. صحیح، کوئی چیز محفوظ ہی نہیں رہی. اب فورسز سرحدوں کے علاوہ ہارون صاحب سائبر فورس بھی، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے بنانا پڑے گی. اتنی ہی اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے نا، آپ کی ذاتی تصویریں ہیں ایک خاندان کی، ایک خاندان کا اکاؤنٹ ہے، ایک خاندان کا لین دین ہے، نجی زندگی کے کئی معاملات، بہت سی چیزیں ہیں. کاروبار ہے ایک آدمی کا، کاروبار کا ڈیٹا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کا ایک پلان ہے. اگر وہ پلان چوری کر لیا جاتا ہے، ایک بینک ہے، اس کی پالیسیاں ہیں جو زیر تشکیل ہیں، ٹھیک ہے، ایک بجٹ ہے جو بن رہا ہے کسی ملک کا. دیکھیے نا، یہ ہمارے ہاں یہ کچھ عرصے سے پرابلم ہے کہ کابینہ کے لیے جو سمریاں بنتی ہیں وہ جو سیکرٹ ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہیں، اور وہ اخبار میں چھپ جاتی ہیں اس سے پہلے ہیں جی. تو اس سے کروڑوں کا فائدہ اور کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کا.